أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقصودہ نقوی پھر ہادی ٹی وی کی توسط سے ہدایت ٹی وی کی توسط سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہی قلب کے بارے میں اسی ٹاپک کو لے کر آئی ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے قلب کی بہت زیادہ قسمیں کر لی ہیں، لیکن اب ہم آئے ہیں قلب کی اس قسم کی طرف جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک قلب کی قسم ہے، اور اس قسم سے اللہ سخت ترین نفرت کرتا ہے. میں ہمیشہ یہی بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنا چیک اپ کرنا چاہیے. جب ہم جو دنیاوی جو قلب ہے ہمارا، یا جو فزیکل، یا جو ہمارے جسم کے میں اندر جو ایک گوشت کا لوتھڑا یہ جو دل ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی ہمارا جو دل ہے وہ اچھے سے دھڑکتا نہیں ہے، یا کچھ اس کے اندر کچھ بھی ہم نارمل فیل نہیں کرتے ہیں تو فوراً ہم جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، چیک اپ کرواتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ دل جو کہ جس کے ذریعے سے ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہ دل جس کے ذریعے سے قبر میں جس کے ذریعے سے پوچھا جائے گا، سوال پوچھے جائیں گے، وہ دل جس دل کے ایمان کی وجہ سے حساب اور کتاب، قیامت، یہ سب کچھ ہوگا. تو کیوں ہم اپنے اس دل کا چیک اپ نہیں کرتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے اس دل کا چیک اپ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن اور متقی ہیں. مجھے جب بھی میں ایک آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یقین مانے قرآن میں بہت زیادہ آیتیں ہیں جو بہت ہی خطرناک آیتیں ہیں، لیکن وہ آیت جس سے میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ دھڑک جاتا ہے، وہ آیت یہ ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جو کافر ہیں یا جو گنہگار ہیں، زُیِّنَ لَهُمُ الشَّیطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان کے اعمال کو زینت دے کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور شیطان جب ان کے اعمال کو زینت دے کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کو بہت ہی خوبصورت اور پیارا سمجھتے ہیں. اور جو انسان اپنے اعمال کو پرکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا کہ میرے اعمال خراب ہے، ٹھیک ہے، میرے اعمال جو ہے وہ حق کے اوپر ہے یا ناحق کے اوپر ہے، یعنی اللہ جو ہے جس سے نفرت کرتا ہے اس سے اس سمجھ کو چھین لیتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کے پیش کرتا ہے، اور پھر وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اعمال تو بہت ہی اچھے ہیں بہت، اور وہ خراب اعمال کو کرتا جاتا ہے اور اللہ اس کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا، اور پھر وہ اس غرق ہو جاتا ہے ان خراب اعمال کے اندر. یہ مجھے بہت آیت جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے، بہت. اور ایک آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ کافر جو ہے وہ اپنے اعمالوں کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں. یہ اللہ کی نفرت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خداوند عالم ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا کہ وہ اللہ کی طرف آئے اور معافی مانگے. یعنی ایسے کچھ گناہ ان لوگوں نے کیے ہوتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اس حالت، اس کیفیت میں آ جاتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. پھر اس لیے ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ خدا کی ناراضگی، اور وہی میں کہوں گی کہ خدا کی ناراضگی اور پروردگار عالم کی ناخوشی، اس کی دوری سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا چیک اپ کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے دل کا چیک اپ کریں، ہمیشہ کی طرح جس طرح سے ہم ایک بک ریویو لے کر آتے ہیں، یا پھر ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی عمل لے کر آتے ہیں، تو آج کے دن بھی میں چاہتی ہوں کہ جو آج کے دن کی ابتدا ہے وہ بھی میں کچھ اعمال سے، کچھ خاص چیزوں سے کروں. سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی بہترین، اور عجب بات یہ آتا ہے کہ رجب کے مہینے کو پروردگار عالم نے محترم شمار کیا ہے، اور
یہ جو 4 مہینے محترم اللہ نے بیان کیے ہیں، حرم بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں جس میں خداوند عالم نے رجب کے مہینے کو بیان کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس مہینے کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے، آیت میں بھی اپنی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں رجب کے مہینے کی آیت کو تو سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 36 میں آیت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جو سورہ توبہ کے اندر بیان ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ خدا کے نزدیک جتنے بھی مہینے ہیں، خدا کے نزدیک جتنے بھی مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور پھر کتاب اللہ کی کتاب میں یوم۔ اچھا، یہاں پر ایک مزے کی بات آتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے الفاظ میں اس آیت کو بتاتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو مہینے قرار دیے ہیں وہ تقریباً 12 مہینے قرار دیے ہیں، بھی کتاب اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ مزے کی یہاں بات کی ہے کہ اے لوگوں، تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ان 12 مہینوں کو کب سے خلق کیا؟ مزے کی یہاں بات آتی ہے کہ یہ جو 12 مہینے اللہ نے خلق کیے ہمارے لیے، چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیسوی ہیں یا سورج کے حساب سے ہیں یا چاند کے حساب سے ہیں، کیونکہ ہر جتنے بھی قومیں آئی ہیں انہوں نے اپنے ہی طریقے سے اپنی ڈیٹس، اپنی ٹائم، اپنے مہینے فکس کیے ہیں، اپنے ہی مطابق انہوں نے اپنے مہینوں کے نام رکھے۔ لیکن جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ تقریباً 12 ہی مہینے ہوتے، 12 سے زیادہ یا 12 سے کم نہیں ہوتے۔ تو خداوند عالم نے بھی قرآن میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے 12 جو ہے وہ مہینے قرار دیے ہیں۔ کب سے قرار دیے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں ہی اللہ نے جواب دے دیا۔ اللہ کہتا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تب سے میں نے 12 مہینوں کو بھی بنا دیا ہے، یوم خلق السماوات والارض۔ پھر اللہ نے کہا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ بہت زیادہ محترم ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسہم۔ یہ بہت ہی خوبصورت پروردگار عالم نے بتایا کہ اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس مہینے میں جنگ جو ہے وہ حرام ہے، ان مہینوں میں قتال جو ہے وہ اس مہینے میں حرام ہے۔ یعنی پروردگار عالم کہتا ہے یہ مہینہ جو ہے وہ بہت محترم ہے، اور اس کو تم اس میں سے فائدے اور اس میں سے اس کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کو حاصل کرو۔ تو ان میں سے جو ان چاروں میں سے جو سب سے پہلا مہینہ آتا ہے وہ ہوتا ہے رجب کا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ مزے کی یہ بات آتی ہے کہ رجب کے مہینے کے بعد جو ہے وہ رجب، شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر آتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ کتنا بڑا گیپ آ گیا نا بیچ میں۔ اور پھر اللہ نے کہا ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، بیچ میں اتنے بڑے گیپ کے بعد کہا کہ رجب اور پھر ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ محترم پروردگار عالم نے شمار کیے ہیں۔ اچھا، رجب کے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، بس اس کے بارے میں 2-3 اعمال بتاؤں گی۔ اور اس مہینے کی فضیلت ہم سب کو پتا ہے، لیکن پھر سے ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پر ہم آتے ہیں اس مہینے کے لیے کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے۔ اس میں 2 حدیث جو ہے وہ بیان کروں گی، بہت ہی خوبصورت حدیث جس کو سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں کہ خداوند عالم نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے اور اس کا نام ہے داعی، اور پھر وہ 7ویں آسمان پہ رکا ہوا ہے۔ اللہ نے 7ویں آسمان پہ اس داعی فرشتے کو رکھا ہے۔ وہ ماہ رجب کی ہر رات کو شام سے لے کر صبح تک وہ ندا دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابع ملکا یقال له الداعی فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلك الملک کل لیلۃ منہ الی الصباح طوبی للذاکرین طوبی للطائعین ویقول اللہ تعالی انا جلیس من جالسنی ومطیع من اطاعنی وغافر من استغفرنی۔ تو یہاں پر وہ فرشتہ ندا دیتا ہے کہ طوبا، یہاں فرشتہ کہتا ہے خوش نصیب ہے، مبارک ہے، طوبا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو
ذکر کرنے والے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت کہتا ہے کہ کل لیلۃ منہ الی الصبح طوبی للذاکرین، ذکر کرنے والے خوش نصیب ہیں وہ جو ذکر کرتے ہیں، طوبی للطاعین، اور وہ خوش نصیب ہے جو اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتہ کہتا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ تعالی، اور اللہ کہہ رہا ہے انا جلیس من جالسنی، میں بیٹھنے والا ہوں اس شخص کے ساتھ جو بیٹھتا ہے میرے ساتھ، اور مطیع من اطاعنی، اور اللہ کہتا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، خدا کہتا ہے رجب کے مہینے میں کہ جو میرے لیے ان کا ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جو بھی مصلی پر بیٹھ کر مجھے پکارتا ہے یا میرے لیے بیٹھتا ہے مصلی پر یا دعا پڑھنے کے لیے اعمال کے لیے، میں خدا کہتا ہے میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، مطیع من اطاعنی، اور میں اس کا مطیع ہوں، مطیع اور من اطاعنی، میں اس کا مطیع اور فرما بردار ہوں جس نے میری اطاعت کی، وغافر من استغفرنی، اور میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں جس نے مجھ سے مغفرت کو طلب کیا۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خداوند عالم آگے کیا فرماتا ہے، اور خود خدا کہتا ہے میں مغفرت بھی دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے الشہر شہری والعبد عبدی ورحمت رحمتی فمن دعانی فی هذه الشہر اجبتہ، اور پھر کہتا ہے ومن سألنی اعطیتہ ومن استہدانی ہدیتہ وجعلت هذا الشہر حبلا بینی وبین عبادی فمن اعتصم به وصل الیہ۔ کتنا پیارا میرا اللہ کہتا ہے کہ الشہر شہری والعبد عبدی، رجب کا یعنی یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، اور یہ بندہ میرا بندہ ہے، والرحمت رحمتی، اور یہ رحمت میری رحمت ہے، فمن دعانی فی هذه الشہر اجبتہ، جو شخص بھی مجھے پکارے گا اس مہینے میں اس کو فوراً جواب دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے ومن سألنی، اور جو بھی کوئی مجھ سے مانگے گا، کتنا پیارا میرا اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں مجھے پکارے گا میں اس کے لبیک کہوں گا، میں اس کو جواب دوں گا، اور جو بھی کوئی مجھ سے اس مہینے میں مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور یہاں کہتا ہے تہدانی ہدیتہ، اور جو بھی مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اس کو ہدایت دوں گا۔ وجعلت هذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی، میں نے اس مہینے کو ایک رسی قرار دیا ہے، حبل قرار دی۔ کتنا پیارا میرا اللہ بتاتا ہے کہ میں نے اس شہر کو ایک رسی بنایا ہے۔ وہ کون سی رسی ہے؟ ایسی رسی بینی و بین عبادی، میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں ایسی رسی ہے کہ اس رسی کو پکڑ کر میرے بندے مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ فمن اعتصم به وصل الیہ، تو بس جو بھی اس رسی کو پکڑے گا، مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، تو میں بھی اس کو وصل کر دوں گا، جوڑ دوں گا اپنی ذات کے ساتھ۔ تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو ماہ رجب کے بارے میں ہے، اس میں دائی فرشتہ جو ہے وہ رات کو ندا دیتا ہے عبادت کرنے والوں کے، اور خود خداوند عالم نے کس طرح سے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ دیکھو آ جاؤ میری طرف، رجب کے مہینے میں نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر اس مہینے میں ہم بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ہدیہ کریں نماز کا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک معجزانہ طور پر ہماری جو حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جتنی بھی ہم جو بھی پڑھ کر جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں یا خدا کے دربار میں جو بھی مانگتے ہیں محمد اور آل محمد اور قرآن کے واسطے سے، وہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ لیکن خاص طور پر ماہ رجب کے مہینے میں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ہم ہدیہ کریں خاص نماز کو، تو یقیناً خداوند عالم جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو یہاں پر ایک نماز ہے جو میں بتاؤں گی، پھر میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نماز ہے ہمارے پاس، نماز 2 رکعت نماز بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ہدیہ کرنی ہے، بی بی کے لیے، اور اس طرح سے وہ نماز پڑھنی ہے۔ ویسے تو ہماری مرضی ہوتی ہے کہ بس ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کو یہیں پہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ اور ذکر کو ملا دیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ پاورفل بن جاتی ہے۔ تو وہ جو نماز ہے اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت نماز، ہر رکعت کے بعد پہلے تو بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ہدیہ کرنی ہے، اور ہر رکعت کے بعد سورہ حمد کے بعد 21 دفعہ
سورہ حمد کے بعد 21 دفعہ ہم سورہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، سورہ توحید پڑھیں گے 21 دفعہ، اور جب نماز ختم کر لیں گے تو نماز ختم کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم تسبیحات بی بی فاطمۃ الزہرا پڑھیں گے، اور تسبیحات بی بی فاطمۃ الزہرا پڑھنے کے بعد ہم ایک تسبیح پڑھیں گے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ تو جب ہم یہ تسبیح پڑھیں گے، اب یقین مانے مجھے، میرا تو دل کرتا ہے کہتا ہے کہ جب جیسے ہی یہ تسبیح ختم ہوگی فوراً ہماری جتنی بھی حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ میں نے اس نماز کو آزمایا ہے اور میں نے اس نماز کو بہت ہی پاورفل پایا ہے، اور جیسے میں نے اس نماز کو پاورفل پایا، یقین مانے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا کبھی بھی ہماری دعاؤں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں پتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، اس مہینے میں امام نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اس مہینے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے، اس مہینے میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا مہینہ ہے ہمارے پاس، اور بہت ہی اسٹرانگ مہینہ ہے۔ بس اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ آج کا دن خاص امام نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ ایک ایسا بہت ہی میرے نزدیک بہت 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 خاص پوائنٹ ہے، میں چاہتی ہوں، میں بار بار اس پوائنٹ کو بیان کرتی ہوں اور تقریباً میں کرتی ہی رہوں گی جب تک یہ اس کے جو خاص پہلو ہے جس کو ہم اخذ نہ کر لیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام جو تھے وہ اپنی امامت پر تقریباً 8 سال کی عمر میں وہ امام بنے تھے، اور امامت کی بنیاد پہ یعنی امام بنے تھے، اور ان کے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کو بہت جلدی شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں سے کچھ ایسی چیزیں جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ، اس کو بتاتی ہوں اور پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آ جاؤں گی۔ امام نقی علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تو جو اس وقت کے ہمیں پتا ہے متوکل، معتصم اور یہ تھے، ان لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا؟ ابھی ہمیں پتا ہے کہ دشمنان اسلام جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر دور میں یہ دور آیا ہے، ہر دور میں جتنے بھی دشمن ہیں نا، ان کی چال جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، دشمن جو ہوتے ہیں یا تو وہ بچوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ بچوں کے برین کو واش کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ دشمنوں کی چال بتاتی ہے، بہت خطرناک وار ہے جو دشمن جو ہے وہ کسی کی نسلوں اور اولادوں پر کرتا ہے۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام کو انہوں نے مدینے سے نکال کر بغداد بھیج دیا تھا، یعنی امام جواد علیہ السلام کو انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر بند کر دیا، وہاں سے لے گئے تھے مدینے سے۔ تو امام جواد علیہ السلام کی جو فیملی تھی، امام محمد تقی علیہ السلام کی فیملی جو تھی وہ مدینے میں رہ گئی تھی، اور امام نقی علیہ السلام جو تھے وہ 6 سال کے تھے۔ اب ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، اور خطرناک پلاننگ ہے، میں اسی لیے میں اس چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو پلاننگ کی گئی ہے اس کو ہمیں بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دشمن تب سے لے کر اب تک یہی چال چل رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہم نے دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام چلے گئے تو امام جواد کا ایک بیٹا ہے جو کہ 6 سال کا ہے، اور پتہ ہے کہ یہ بڑا ہے، اور ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہی امام بنے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب انہوں نے، جیسے ہمیں پتا ہے متوکل، معتصم، یہ سب ایک کے بعد آتے گئے، اور سب کے سب ظالم تھے، اور سب کے سب امام نقی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اچھا، یہاں پر ملتا ہے کہ متوکل نے کیا سوچا کہ اس کے پاس جو اس کا وزیر تھا، اس کو اس نے بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو، یہ 6 سال کا بچہ ہے، اگر ہم نے ابھی سے اس بچے کے دماغ پہ کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ محمد اور آل محمد کے گھرانے کا بچہ ہے، اور جو محمد اور آل محمد کے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں ان کا علم جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے، اور محمد اور آل محمد کے گھرانے کے اگر بچے کو ابھی سے ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ بھی تھا، تو
وہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ امام نکی علیہ السلام کیونکہ 6 سال کا بچہ ہے تو اس کے لیے ایک استاد رکھتے ہیں، جو وہ استاد ہو جو ہماری طرف سے ہو، جو اس کو اس کے برین کو واش کرے اور اس کے دماغ میں سے محمد اور آل محمد کی محبت کو نکال لے اور پھر اس کو ایسا کر دے کہ وہ دشمن اسلام بن جائے. ان کو دشمن اسلام بنانا تھا. یہاں پر ملتا ہے کہ وہ وزیر آتا ہے مدینے میں، اور مدینے میں وہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے بہترین جو استاد ہو وہ ہمیں ملے. ان کو ایک استاد ملتا ہے جس کا نام جنیدی تھا، اور جنیدی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس کے جیسا مدینے میں کوئی بھی بڑا استاد نہیں تھا. وہ مفسر قرآن تھا، وہ مجتہد جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک مجتہد کے درجے پہ تھا. اس کے پاس تمام علوم تھے، تمام ہم جسے کہتے ہیں علم عرفان، علم کلام، تمام علوم پہ وہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاور تھا اس کو تمام علوم کے اوپر. تو جنیدی کو چوز کیا گیا اور اس کو کہا کہ اس کے دماغ کو صاف کر دو تاکہ وہ دشمن اسلام بن جائے. تو اس نے کہا میں دشمن اسلام نہیں بنا سکتا لیکن دشمن اہل بیت ضرور بنا سکتا ہوں اس کو. تو اس کو جب بھیجا گیا، کچھ دنوں کے بعد یہاں پر اس جنیدی کو ایک شخص ملتا ہے رستے میں اور اس کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ غلام جو ہے جو تمہارا شاگرد ہے وہ کیسا ہے. وہ جنیدی کہتا ہے 6 سال کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس کو غلام مت کہو، اس کو تم بچہ مت کہو، وہ ایک بہت بڑا استاد ہے، وہ بہت علم رکھنے والا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے. میں جب اس سے جو چیز پوچھتا ہوں وہ مجھے فوراً جواب دیتا ہے، اور مجھ سے ایسے جواب دیتا ہے کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں بھنک نہیں لگنے دیتا. اور یہاں پر وہ خود کہتا ہے کہ میرے دل دماغ میں جو سوالات آتے ہیں وہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھے یا میں اپنے سوالوں کو اور جوابوں کو بیان کروں، وہ فوراً مجھے بتاتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اس کو ملتا ہے، دوبارہ سے دوسرا شخص اس کو ملتا ہے جنیدی کو، اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ بچہ کیسا ہے. تو جنیدی کہتا ہے کہ تم اس کو بچہ نہ کہو، وہ میرا استاد ہے، اس سے میں نے سیکھا ہے، اس نے مجھے ایسے علوم سکھائے ہیں کہ میں نے آج تک ایسے علم نہیں سیکھے. حقیقی معنی میں یہی امام ہے، یہی محمد اور آل محمد کے گھرانے کے ہیں، ایسے ہی ہونے چاہیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا قرآن پڑھتا ہے جس طرح سے حضرت داؤد کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جنت میں ایسے قرآن پڑھیں گے، یعنی ایسی آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ تمام مخلوقات اس کے ساتھ ہو جائے. وہ خوبصورت آواز، اور اس سے بڑی خوبصورت آواز نہیں ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ جو امام نکی علیہ السلام کے لیے کہتا ہے جو ان کی آواز ہے نا وہ اس قدر خوبصورت، اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اس سے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی ہی ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو بچہ نہ کو، میں نے اس سے سیکھا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد وہ جنیدی جو ہے وہ خود شیعہ ہو جاتا ہے. اور ہم نے ایک جو میں نے پوائنٹ یہی بتایا کہ آپ دیکھو دشمن کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے برین کو واش کرنا. اس نے کہا نا کہ اس کے ابھی سے اس کا برین جو ہے واش کرتے ہیں تاکہ محمد اور آل محمد کی محبت اس کے دماغ سے نکل جائے. تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی، ابھی بھی دشمن یہی کر رہے ہیں. فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو مار رہے ہیں، نسلوں کو ختم کر رہے ہیں، یعنی ان کی دشمنی ہوتی ہی بچوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں بھی اپنے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے اپنے بچوں کے معاملے میں. تو یہاں پر الحمدللہ تھوڑا سا جو رجب کے حوالے سے باتیں تھی ہم نے کی، اور اب ہم آتے ہیں اپنے خاص جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. ہم نے کافی کل کر لیے تھے اور ہم پہنچے تھے قلب منافق کی طرف. اور قلب منافق جو ہے اس کے بارے میں پہچان ہونا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو قلب منافق میں جو آیتیں بیان کروں گی وہ تقریباً 5 آیتیں ہوں گی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہوگی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 ہوگی، سورہ فتح کی آیت نمبر 11، سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 14 ہوگی. تو اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گی کہ قلب منافق جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. ہم نے تھوڑی بات کی تھی کہ منافق کسے کہتے ہیں اور منافق کس طرح سے ہوتے ہیں، اور پھر میں نے بیان کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو منافق ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. ابھی تھوڑا سا جو خاص چیز آتی ہے منافقت کی اس کے اندر ہم آتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو اسی چیز میں آؤں گی کہ ہم لوگوں کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ
ہم لوگوں کو صرف اور صرف پہلے یہ چیک کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم منافقوں میں سے تو نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی منافقت کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں۔ اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ منافق کا جو چہرہ ہے وہ قرآن میں، یعنی قرآن نے منافق لوگوں کے چہرے کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں کہ منافقوں کے چہرے کے بارے میں، تو ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے قرآن میں بہت ہی واضح طریقے سے ہمیں بتا دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ہمیں اللہ نے بتایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بھی خداوند عالم نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا۔ چلے ہم تھوڑا سا آتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کی طرف جس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ میں وہی سوچتی ہوں نا کہ اگر ہر شخص، ہم سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، لیکن ہم کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ کیا ہم بھی منافق ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کے اوپر تو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، دوسروں کو تو بہت زیادہ ہم ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے، لیکن کبھی اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کبھی اپنے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ کیا ہم نے منافقت نہیں کی ہے؟ تو یہاں پر ہم آتے ہیں قرآن کی طرف، اور سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ میں کسی اور کو دیکھتی ہوں منافقت کے لیے، پھر اپنے آپ کو بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر ہے ہمارے پاس 4، جس میں خداوند عالم یوں فرماتا ہے، ہم العدو فاحذرهم۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کہتا ہے منافق جو ہے وہ دشمن ہے، منافق جو ہے وہ دشمن ہے، اور فاحذرهم، بس اس سے بچو، پر اس سے محفوظ رہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جسے قرآن میں خداوند عالم نے فرمایا کہ یعنی آپ دیکھو کہ خداوند عالم نے اصل چہرہ دکھایا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے دشمن کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جہاں قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے 4 لوگوں کو انسانیت کا دشمن قرار دیا ہے، میرے رب نے 4 لوگوں کو۔ سب سے پہلے خداوند عالم نے جس کو انسانیت کا دشمن قرار دیا ہے وہ شیطان، نمبر 2 پہ آتا ہے کافر، نمبر 3 پہ آتا ہے مجرم، اور نمبر 4 پہ آتا ہے منافق۔ خود خداوند عالم نے قرآن سورہ منافقین میں اللہ نے کہا ہم العدو، وہ لوگ دشمن ہیں، فاحذرهم، بس اس سے بچو، اس سے محفوظ رہو، برحذر بات جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے جہاں کافروں کو کہا، جہاں شیطان کو کہا، جہاں مجرم کو اللہ نے رکھا، اسی لسٹ میں پروردگار عالم نے منافق کو بھی رکھا ہے کہ منافق انسانیت کا دشمن ہے۔ اور دوسری جب ہم آتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بھی پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب یہ میں ایسی آیتیں پڑھتی ہوں، خداوند عالم جب قرآن میں کہتا ہے قاتلہم اللہ انا یوفکون، کہ اللہ ان لوگوں کو قتل کر دے اللہ، یعنی ایک بد دعا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا، ان کے سر پہ خاک ہو جائے، ان کو موت آ جائے، یہ مر جائیں، اللہ ان کو قتل کر دے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کس طرح سے وہ حق سے منحرف ہو گئے، کیسے وہ لوگ حق سے ہٹ گئے۔ اور پھر یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے منافقوں کو بد دعا دی ہے، اور خداوند عالم سخت ترین نفرت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم خود فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ خدا کہتا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، ابھی میں پھر سے وہی بات کہوں گی کہ ہم لوگوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم منافق تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو تو بڑا کہتے ہیں، ہم دوسروں کو تو بہت بہت کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے وہ منافق ہے۔
اور اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ جس خداوند عالم نے یہاں کہا کہ منافق جو ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ نمبر 2، خداوند عالم نے خود کہا کہ اللہ جو ہے وہ بددعا دیتا ہے منافق کو۔ اور نمبر 3 جب ہم آتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں بہت میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، کہ خدا کہتا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم کے آخری ترین جو مکان ہے اس میں قرار پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم اس کے لیے کسی مددگار کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی ہم سب کو پتا ہے کہ درکہ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے آتا ہے۔ درکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی میں چلے جانے کو درکہ کہتے ہیں۔ درجہ ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور درکہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ میں چلے جانے کو درکہ کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ان المنافقین فی درک الاسفل آیا کہ منافقین جو ہے وہ آگ کے اسفل یعنی نچلے درجے کے سب سے نچلے درجے میں قرار پائیں گے، اور وہاں پر ان لوگوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ وَلَن تجدو، تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم نے قرآن میں یہی بتایا کہ منافق کا جو درجہ ہے، منافق کی جو جگہ ہے وہ جہنم میں۔ بس خداوند عالم ہم سب کو منافق چہرے والوں سے اور لوگوں سے خداوند عالم ہم سب کو بچائے اور ہمیں منافق ہونے سے بچائے۔ اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافق کب سے ہے، جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے تب سے یہ منافق لوگ آتے ہیں۔ بس ایک خاص چیز میں وہی آتی ہوں کہ خدا سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے ہمیں منافق لوگوں سے بچائے۔ اور یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ منافق ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو بہت سامنے میٹھا ہوتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے، ہاں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، جو بہت میٹھے ہوتے ہیں زبان کے، تو لوگ ان اچھے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو بہت میٹھا بولتا ہے، تو منافق ہے، کیونکہ یہ اوپر سے بول رہا ہے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے اس کے مٹھاس سے۔ تو دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خداوند عالم نے فرمایا کہ اے محمد کہ کنت، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان کو میں نے لین قرار دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فبما رحمتن، اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان کو لین نرم قرار دیا ہے۔ اگر تمہاری زبان جو ہے وہ غلیظ اور سخت ہوتی تو پروردگار عالم اس طرح سے کر دیتا کہ تمہارے آس پاس سے لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے، دور ہو جاتے، تمہیں چھوڑ دیتے۔ تو ہم اچھے لوگوں کو بھی کبھی کبھی برا سمجھنا شروع کر دیتے، حالانکہ وہ جب ہمارے سامنے اچھے ہوتے تو ہمارے پیٹھ پیچھے بھی اچھے ہوتے، ان کا دل بھی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، ان کی زبان بھی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، ان کی فکر بھی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے ان کو کبھی کبھی غلط سمجھتے ہیں اور گناہگار ہو جاتے ہیں، ہم بالکل گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں، تو سب سے پہلی جو نشانی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے ثلاثہ من کن فیہ کان منافقان، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں ہوگی تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ انصام والصلاۃ وزعم انہ مسلم، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، اور بھلے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو۔ من، یہاں رسول خدا فرماتے ہیں من اذا ایتمن خان، جب تم اس کو امانت دیتے ہو تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدے کو توڑ دیتا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں 3 چیزیں منافقت کی نشانی میں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی دوسرے کے اندر یہ 3 چیزیں یا خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص منافق ہے۔ میں پھر سے کہتی ہوں نا، اپنا چیک اپ کرنا چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری یہ منافقت کی نشانی ہے اور اللہ نے موقع دیا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔
تو یہاں پر سب سے پہلی جو میں نے ابھی آپ کو نشانی بتائی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی امانت ان کے پاس رکھتا ہے تو وہ اس میں سے خیانت کرتے ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں ہم اس دنیا میں، بہت دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں وہ ایسے امانتوں کو کھا جاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ امانتوں کو کھانے کے بعد جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس تو رکھی ہی نہیں تھی، ہم نے تو دیکھی ہی نہیں تھی. اور ایسے لوگ جو خیانت یعنی امانت کو کھا کر بھی پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ان سے بڑا منافق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو خدا ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں یعنی ایسے لوگوں میں سے قرار نہ دے. پھر اس کے بعد جو منافق کی میں نے ابھی دوسری قسم بتائی وہ یہی آتی ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جب بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو سائن بہت ملتے ہیں ہم لوگوں کو. ہر بات کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، ہر بات کے اندر جھوٹ ہوتا ہے. دوسروں کی اچھائیوں کو اپنے ساتھ منسوب کر کے، دوسروں کی نیکیوں کو، خیرات کو اپنے ساتھ ملا کر منسوب کر کے سامنے دوسروں کو پیش کر دے کہ ہم نے کیا ہے. اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہے. یعنی بہت زیادہ ایسے منافق ہوتے ہیں جو ہر جگہ میں ہر لحاظ سے جھوٹے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو آتی ہے، تیسری چیز جو منافق کی آتی ہے کہ جب وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. منافق جو ہے کبھی بھی اپنے وعدے کے مطابق کام نہیں کرتا. تو بس اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ منافق ہے. بس اللہ جو ہے وہ ہمیں بچائے. یہاں پر آتے ہیں کہ منافق کی کتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے کائنڈس ہیں، کتنے قسم کے منافق ہوتے ہیں، کتنے چہرے ہیں منافق کے. تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثیں ہیں. اور بڑی بات کہ ہمارے پاس ان سب کو جمع کرتے ہیں، ان کا نچوڑ اس طرح سے نکلتا ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نفاق. نفاق فقط اور فقط جو ہے وہ زبان میں نہیں ہوتا، بلکہ نفاق جو ہے وہ عقیدے میں ہوتا ہے. نفاق جو ہے وہ بولنے میں ہوتا ہے، گفتار میں ہوتا ہے. نفاق جو ہے وہ انسان کے کردار میں ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بولنے میں ہی نفاق نہیں ہوتا، یا چہرے دکھانے میں، ایک چہرہ دکھایا ہنستا ہنستا ہوا، دوسرا پیچھے سے وار کیا، نہیں، بلکہ جو نفاق ہوتا ہے، جو منافقت ہوتی ہے وہ عقیدے میں ہوتی ہے، وہ بولنے میں اور وہ کردار میں ہوتی ہے. تو یہ جو سب سے خطرناک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفاق ہے، اللہ اس سے بھی بچائے. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. واقعی ہم جب ان کے عقیدوں کو اور ان کی گفتار کو، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ یہ بالکل ہی اسلام کے، قرآن کے بالکل ہی مخالف ہیں. یہاں پر جب ہم آتے ہیں کہ کتنی قسمیں بن جاتی ہیں منافق کی، کیا صرف اور صرف ایک شخص جو ہے وہ منافق ہوتا ہے؟ تو یہاں بہت زیادہ علماء بہت ہی بہترین بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، بلکہ منافق ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، منافق ایک گروپ بھی ہو سکتا ہے، اور منافق ایک حکومت بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کنٹری بھی ہو سکتی ہے، ایک ملک بھی ہو سکتا ہے، ایک شہر بھی ہو سکتا ہے، ایک شہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جو منافق کی قسمیں بیان کی گئی ہیں یہ تھی. اب ہم آتے ہیں قرآن کی آیتوں کی طرف. تو قرآن کی جو آیتیں ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی دردناک آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے بہت ہی پیارے انداز میں منافقوں کو چہرے کو بتایا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 41 کو میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته ولن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر
قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الدنيا فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اب دیکھیں تھوڑی سی بڑی آیت ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم جو ہے وہ بہت ہی پیارے انداز میں بتا رہا ہے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت ہی گہرائی کو بتا رہی ہے۔ یہاں بتا رہی ہے منافقوں کے اصل چہرے، ان کا اصل کردار، ان کا عقیدہ۔ جب میں نے ابھی بتایا کہ منافق کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ کتنے منافق کے چہرے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدے میں نفاق، ایک ہوتا ہے گفتار میں نفاق، اور ایک ہوتا ہے کردار میں نفاق۔ یہ آیت تینوں کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر، اے بھیجے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یا ایھا الرسول ہے نا، یا جہاں خدا دیکھتا ہے کہ میرے نبی کو کسی نے ٹھیس پہنچایا، میرے نبی کے دل کو کسی نے تکلیف دی ہے، تو اس وقت یا ایھا الرسول جب اللہ کہتا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سکون ملتا ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ خداوند عالم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے، اور قرآن میں 2 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے حبیب لا یحزن، نہ غمگین کرے تمہیں وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو کفر کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنی زبانوں سے صرف کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو جن کے دل ایمان نہیں لائے ہیں اور صرف زبان سے بولتے ہیں اور کفر کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، تو تم کیوں ان کی باتوں سے غم زدہ ہوتے ہو؟ اور پھر اللہ کہتا ہے ایک یہ کہا، اب دیکھو کتنا پیارا میرے خداوند عالم نے بیان کیا، یعنی اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ وہ منافق جن کے دل اور دماغ اور زبان الگ ہے، جن کے عقیدوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے قلوب میں ایمان نہیں ہے، فقط زبان کی حد تک ہوتا ہے، تو تم کیوں ان کے لیے باتوں پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ چھوڑ دو اللہ کے اوپر، اور اللہ جانے اور وہ لوگ جانے۔ اور پھر دوسری بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكِذْبِ سَمَّاعُونَ، یہاں پر بھی خداوند عالم نے خود فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے تھے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخر لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا۔ میں یہ بہت بڑی آیت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں جلدی جلدی سے اس آیت کو کر لوں، ترجمہ تفسیر میں آ جاؤں تو بہتر ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند عالم کہتا ہے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے تھے وہ تمہارے پاس آتے ہیں، تاکہ کیوں آتے ہیں؟ سماعون للکذب، تاکہ وہ جھوٹ سننے کے لیے آتے ہیں، تاکہ آتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو سنیں، تاکہ وہ جھوٹ جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو بیان کرے۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سننے کے لیے آتے ہیں، بلکہ وہ سننے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ جھوٹ کو گھڑنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ گھڑا ہوا جھوٹ جو ہے وہ دوسری قوم تک پہنچا دے۔ لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضع یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ۔ اور ان میں سے کچھ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خود آتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاسوسی کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنو، اگر وہ ہمارے مقصد کے مطابق ہے، ہمارے مطابق ہے، یعنی ہماری چاہت کے مطابق ہے تو اس کو لے لو، اور اگر ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا کرو، تم اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دو۔ اچھا، وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوهُ وَمَن، اور یہاں اللہ کہتا ہے، خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو فتنے میں ڈالے، یعنی ہلاک کر دے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، اور اولئک یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ،
ان لوگوں کے لیے دنیا میں خواری اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، یہاں اور پھر ان لوگوں کے لیے آخرت میں ایک سخت ترین اور عظیم عذاب ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ہم بحث کرتے ہیں تاکہ ہماری لیے آیت جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوئی ہوگی۔ یہاں پر ملتا ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے یہاں پر 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا اس آیت کو۔ ایک وہ لوگ جو کفر کی طرف جلدی بھاگتے ہیں، یعنی وہی کافر لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا اگر دیکھیں کہ وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں، بس ان کے قلوب میں کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو بہت زیادہ مسلمانوں میں بھی آتا ہے، وہ مسلمان جو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ علم لینے کے لیے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی سمجھنے کے لیے ان باتوں کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ آتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کوئی ایسی کمی یا کوئی ایسی غلطی ملے جس کو ہم پکڑ کر دنیا میں پھیلائیں اور پھر اس میں سے فتنہ برپا کریں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہر مذہب میں اور ہر فرقے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے بچا۔ ان کو اللہ نے منافق کہا ہے، اور دیکھیے خداوند عالم نے خود اس قرآن کی آیت میں کہا۔ اور دوسرا یہودیوں کی بات کہی کہ یہودیوں میں ایک گروپ تھا، میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ یہودیوں میں بھی ایک گروپ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پھر کس طرح سے آ کر اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اس آیت کو کمپلیٹ کر کے پھر آتی ہوں میں۔ وہ جو قصہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کس وقت کیوں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کی بات بھی آتی ہے کہ یہودیوں بھی کچھ ان کا پرابلم ہو گیا تھا، انہوں نے بھیجا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو اور کہا کہ دیکھو اگر ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اس کو سائڈ پہ کر دو۔ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، تو خداوند عالم نے ان کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے بھی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول لا يحزنک کالذین یسارعون فی الکفر، اے میرے محمد کیوں غمگین ہوتے ہو ایسے لوگوں کی باتوں سے۔ اور یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے۔ اب یوں سوچے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دھتکار دیا، نکال دیا، اگر تم بھی چاہو تو بھی اللہ ایسے لوگوں کو واپس نہیں بلائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، جو فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، جن کی زبان اور دل مختلف ہوتے ہیں، جو کفر کی طرف بھاگتے ہیں، جو حرام کاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔ خداوند عالم ان کے دلوں کو کبھی بھی پاک نہیں کرتا۔ لہم فی الدنیا خزی، اور اللہ جو ہے ان کو رسوا اور ذلیل کر کے ہی رہتا ہے اس دنیا میں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم جو ہے وہ بتا رہا ہے آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی جو دل کا ایمان کا تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ان کے دل ہی ایمان نہیں لائے تو پھر کہاں سے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اور یہاں پر زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے یہودیوں کی بات ہو رہی جو منافق ہے، یہودی جو زیادہ تر منافق کی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جاسوس بھی یہودی بھیجتے ہیں، خیانت بھی یہودی کرتے ہیں، یحرفون الکلم، اپنی تورات کو جب خراب کر دیا تو اب ان کی نیت میں کہ اب ہم قرآن کو بھی اس کے جو اصل موضوع اصل جگہ ہے اس سے ہٹاتے ہیں، اور ان کا جو تعصب اور جو بغض اور کینہ جو ہے وہ نفرت آ رہا ہے۔ اور اچھا ایک اور جو اس چیز میں آپ نوٹ کریں گے، اس چیز کو ہم سب نے نوٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے شافی ہیں۔ تو آپ دیکھو یہاں خداوند عالم نے صاف صاف کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ منافقوں کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نہیں ملے گی۔ خود قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہاں خود کہتا ہے اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، یہاں اللہ کہتے ہیں فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر جن کے لیے اللہ نے فتنے کا ارادہ کیا ہے نا، فلن بس ہرگز نہیں، تملک تم ملکہ رکھ، تم کر نہیں سکتے، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ سے کوئی شیء ذرہ برابر بھی کسی چیز کو کوئی سفارش نہیں کر سکتے ہو، تم کوئی شفاعت نہیں کر سکتے ہو۔ یا خود خدا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے
منافق لوگ ہمیشہ محروم رہیں گے۔ ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف کہ یہ آیت جو ہے وہ کس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ تھوڑی سی اس آیت کو جو بہت ہی خوبصورت آیت میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس میں یہی آتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين آمنوا بافواههم کہ اے میرے حبیب تم کو ان لوگوں کی بات جو ہے وہ غمگین نہ کرے، وہ لوگ جو کفر کی طرف یسارعون جلدی سے بڑھتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اس آیت کی طرف آؤں گی اور مجھے لگتا ہے جو باقی ہماری آیتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ان آیتوں کو بھی کر لیں گے۔ یہ آیت جو ہے وہ کب نازل ہوئی تھی اور کیوں نازل ہوئی تھی اور کس وجہ سے نازل ہوئی تھی، اس کو جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے اس آیت کے بارے میں کہ بہت بڑا یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا جو یہاں بہت بڑا، یعنی یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا یا بہت بڑی معتبر شخصیت تھی یا بہت ہی کسی سیٹ یا بڑی کسی منصب پر فائز تھا۔ وہ جو تھا وہ شادی شدہ تھا اور پھر اس نے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ، اور اس کا خاندان بھی بہت بڑا تھا اور یہ سب جو تھے وہ خیبر جو جگہ تھی وہاں پر رہتے تھے، وہاں پر اس نے اس کے ساتھ زنا کر دیا۔ اب یہودیوں کا کیونکہ وہ بڑا تھا اور وہ عورت جو تھی وہ بھی ایک بڑے خاندان سے اور بڑی جگہ سے تھی، تو کیونکہ تورات میں یہ فتویٰ ہے کہ جب بھی شادی شدہ مرد اور عورت جو ہوتے وہ زنا کرتے تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے تو پھر ان کو سنسار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت قبیلے کے بڑے ہیں، شریف ہیں، معتبر ہیں، سردار ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں یا کسی کچھ گروپ کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے کے لیے، شاید اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 پوائنٹس ہو سکتے ہیں ہمارے پاس کہ انہوں نے ایک بھیجا کہ شاید وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو، یعنی وہ کہتے ہیں محبت کو حاصل کر سکے، جذب کر سکے ان کی محبت کو۔ دوسرا وہی آتا ہے کہ یا تو وہ اسلام کے مخالف تھے یا تو پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو اسلام نے یہ فتویٰ دیا تو ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ایک شخص تھا ان کا بہت بڑا مولوی جسے ہم کہتے ہیں بہت بڑا پوپ تھا، مولوی تھا، جو بھی تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے اس کو لے آؤ جو کہ فدق کے اندر زندگی گزارتا تھا، جس کا نام تھا ابن سوریہ۔ اس کو بلایا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم اس کو بلاؤ پھر اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو رسول خدا نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ تورات کس کو آتی، تو خود سب نے نام دیا کہ ابن سوریہ جو کہ فدق میں رہتا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا اس کو بلاؤ جس کو تم جانتے ہو، جس کو یہ تم کہتے ہو کہ سب سے زیادہ اس کو تورات آتی ہے۔ پھر جب اس کو بلایا گیا، کیونکہ یہودیوں کا مشن یہی تھا کہ یا تو رسول خدا ہمارے حق میں فیصلہ دے، اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتا ہے اور غلط یعنی ہمارے اگینسٹ فیصلہ دیتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اسلام کے جیسے کہتے ہیں نا، ہم اسلام کا نام بدنام کر دیں گے، ہم خراب کر دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے سب پتا تھا، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پہلے تم اپنے ہی عالم کو بلاؤ اور اسی کے سامنے ہم مل کے فیصلہ کریں گے جس کو سب سے زیادہ تورات آتی ہے۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جو فدق کے اندر رہتا تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں اس سے بات کی اور اس کو کہا کہ تمہیں قسم ہے اس تورات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تمہیں قسم ہے اس خدا کی یا اس موسیٰ کی یا اس اللہ کی کہ جس نے تمہاری نجات کے لیے دریا کو چیرا اور فرعون کو غرق کیا، اور اللہ نے جتنی تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی، تمہیں ان سب کی قسم ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے تورات میں اس کے بارے میں سنسار کرنے کا حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو پھر اس شخص نے کہا، اے میرے یا رسول خدا سے کہتا ہے، اے محمد
تم نے بہت بڑی قسم دے دی ہے، اگر تم یہ مجھے قسم نہ دیتے نا تو میں سچ نہ بولتا، تم نے اتنی بڑی قسم دے دی تو اب میں سچ بول رہا ہوں کہ ہماری تورات میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس بارے میں سنگسار کیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بولا کہ جب تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کیوں جو ہے سنگسار نہیں کیا جاتا، تو تم لوگ کیوں اس سے ہٹ رہے ہو، اپنی تورات سے کیوں اس کے خلاف جا رہے ہو؟ تو وہ شخص نے بہت ہی آرام سے بتایا کہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ تورات میں جو کچھ قانون تھے نا وہ تو سب کے لیے ہے، جس حضرت موسیٰ جب لے آئے تو، لیکن جب غریب جو تھے وہ کوئی گناہ کرتے تھے یا غلطی کرتے تھے، کسی بھی غلطی کے مرتکب ہوتے تھے، تو پھر ہم تورات کے مطابق ان کو سزا دیتے تھے۔ لیکن جب امیر لوگ تھے نا، وہ جہاں بڑے منصب پہ تھے یا بڑی سیٹ پہ تھے، جب وہ کچھ گناہ کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، تو ہم ان کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ ہم نے کسی کو سزا دینے کا چاہا، لیکن اس کے ساتھ وہی جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے رئیس نے، بڑے بادشاہ نے، وہ کہ بیٹے نے یہ گناہ کیا اور پھر ویسا ہی گناہ ایک غریب نے بھی کیا، تو جب ہم نے اس کے اوپر حد جاری نہیں کی اور ہم نے اس غریب کے اوپر حد جاری کرنے کی کوشش کی، تو اس کی ساری فیملی اور خاندان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر حد جاری کرنی ہے تو سب کے اوپر کرو ورنہ نہ کرو۔ تو اب اس وجہ سے ہم اس قانون میں پھنس گئے ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ کیا حکم دیتے ہو؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں یہی حکم دیتا ہوں کہ ان کو سنسار کیا جائے، کیونکہ میرے قانون میں غریب امیر کے لیے سیم حد ہوتی ہے۔ لیکن خداوند عالم نے خود قرآن میں کہا کہ اے محمد یہ تمہاری مخالفت کریں گے، یہ تمہارے قانون پہ نہیں چلیں گے، اور واقعاً وہ لوگ نہیں چلے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ والی آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 نازل ہوئی، اور پھر یہاں پر اللہ نے یہودیوں کے جو اصل منافقت کا چہرہ تھا اس کو صاف صاف کلیئر کھول کے رسول خدا کے پاس کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو یہ لوگ اگر تمہارے پاس فیصلے کے لیے بھی آ رہے ہیں نا تو یا تو تمہیں پھنسانے کے لیے یا اسلام کو پھنسانے کے لیے یا اپنے کوئی مقصد جو ان کا شیطانی مقصد ہے وہ نکالنے کے لیے آئے، کوئی صحیح فیصلہ کوئی صحیح بات کے لیے وہ لوگ تمہارے پاس نہیں آ رہے، یعنی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے، اگر تم ان کے مطابق کام کرو گے تو وہ تمہیں چاہیں گے، اگر نہیں کرو گے تو وہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں خداوند عالم نے اس طرح سے منافقوں کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بیان کیا۔ پھر ہم آتے ہیں دوسری سورہ کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر بھی آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت میں سمجھتی ہوں، میں انشاءاللہ سوچتی ہوں کہ قرآن میں کہاں کہاں پر منافقوں کی بات کی گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں لے آؤں گی تاکہ ہمارے لیے ایک منافقت کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ جائے۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 کے اوپر، جس میں خداوند عالم یہاں بتاتا ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خدا کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، اپنے وعدوں میں اختلاف کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ وہی جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، اور ان کے دل قیامت تک منافق ہی رہیں گے، اور اللہ ان کے دلوں کو پھر چینج نہیں کرے گا۔ اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 کو ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے سورہ فتح کی آیت نمبر 11، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور سورہ حشر کی آیت نمبر ہم 14 کو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔